الله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرین و برادران اسلام و خواتین محترمات، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم 19ویں پارے میں سے سورۃ الشعراء کی 7 آیات 83 سے لے کر 99 تک تلاوت کی ہیں۔ ان آیات مبارکات میں جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چند دعاؤں کا ذکر ہے۔ اور اللہ کے حضور کامیابی کے لیے کیا چیز ضروری ہے، ان آیات کی روشنی میں اسی دعا اور خدا کے حضور پیش ہونے کے لیے کامیابی کی جو کنجی ہے اس کے بارے میں کچھ ضروری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ سب سے پہلے تو دعا کی پوزیشن سمجھ لینی چاہیے۔ دعا کے بارے میں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے، الدعاء صلاح المومن، دعا جو ہے یہ ایک مومن کا ہتھیار ہے۔ ایک مومن ساری زندگی شیطان کے ساتھ حالت جنگ میں ہوتا ہے۔ اگر خدا سے دعا نہیں کرے گا تو اس کے ہاتھ میں ہتھیار نہیں رہے گا۔ اسی وجہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، نچوڑ ہے، گودا ہے، لب لباب ہے۔ آدمی بڑی عبادت کرے اور اس کے بعد خدا سے دعا نہ مانگے تو اس نے گویا کہ اصل چیز کو چھوڑ دیا۔ دعا کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی بڑائی کو بیان کرتا ہے، اس پر یقین رکھتا ہے، اپنی عاجزی
انکساری اور اپنے انسان ہونے، مخلوق ہونے کا اقرار کرتا ہے۔ دعا مانگنے سے انسان کے اندر سے تکبر کا مادہ ختم ہوتا ہے اور عاجزی کا مادہ پیدا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے دعا یہ تمام انبیاء کا اصول رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور رسل، سب کا مشن رہا ہے دعا کرنا۔ حالانکہ وہ بخشی بخشائی ہستیاں تھیں، لیکن انہوں نے امت کی تعلیمات کے لیے دعائیں کی ہیں، اور ان کی دعاؤں کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں کیا ہے۔ بعض انبیاء کی دعاؤں کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے، اور بعض کا ذکر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے امت کو بتایا ہے، وہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے اس مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چند دعاؤں کا ذکر فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے خلیل تھے، دوست تھے، خلیل دوست وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ پیار ہوتا ہے، تو اللہ کے خلیل تھے، خلیل اللہ تھے، ان کا لقب ہی خلیل تھا۔ انہوں نے جس گھر میں پرورش پائی، ان کی پیدائش ہوئی، وہ کفر اور شرک سے بھرا ہوا تھا۔ ان کا باپ آزر وہ بت بناتا بھی تھا، بت بیچتا بھی تھا۔ ان کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہمیشہ توحید اور شرک کے حوالے سے، ایمان اور کفر کے حوالے سے یہ تنازع رہا۔ بالآخر یہاں تک نوبت آ گئی تھی کہ آزر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے گھر سے نکال دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی پیدائش سابقہ کتابوں کے مطابق، تورات، انجیل اور تاریخ کے مطابق 2160 قبل مسیح میں ہوئی تھی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2160 سال پہلے۔ اور تورات کی روایت کے مطابق آپ نے 175 سال عمر پائی، اور پھر آپ کی وفات 1985 قبل مسیح میں ہوئی، 1985 قبل مسیح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے۔ تو اس لحاظ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کا دور جو ہے وہ تقریباً 2500 سال جو ہے کم و بیش بن جاتا ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو مدت گزری ہے وہ 571 سال تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام انبیاء میں سے وہ واحد نبی ہیں جن کو دنیا کی تمام اقوام اپنا پیشوا سمجھتی۔ دنیا میں بڑی قومیں 3 ہیں، عیسائی سب سے زیادہ ہیں افرادی لحاظ سے، مسلمان ہیں، پھر یہودی ہیں، پھر ان کے علاوہ اور بڑی بڑی قومیں ہیں، ہندو ہیں، بدھ ہیں، پارسی ہیں، بڑے مذاہب ہیں دنیا کے اندر۔
کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بزرگ نہیں تسلیم کرتا۔ مسلمان تو کرتے ہی کرتے ہیں، ان کے نام پر اپنے بچوں کے نام بھی رکھتے ہیں۔ عربوں میں ابراہیم نام بھی رکھا جاتا ہے اور بریح بھی رکھا جاتا ہے۔ بریح جو ہے ابراہیم کی تصغیر ہے، تو اس طرح بھی عرب نام رکھتے ہیں بریح، وہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ ابراہیم۔ اسی طرح یہودیوں کے ہاں یہ نام جو آپ پڑھتے ہیں ابرام یا ابراہام، یہ ابراہیم کے نام کا متبادل ہے، اور وہ اپنے نام رکھتے ہیں۔ عیسائی بھی رکھتے ہیں، بدھ بھی رکھتے ہیں، سارے ان کے نام پر، ان کو اپنا سب پیشوا اور بزرگ سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بڑی خصوصیات سے نوازا تھا۔ یہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ 2 بیویاں تھیں ان کی، ایک حضرت ہاجرہ جن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، یہ مکہ مکرمہ میں رہتی آباد تھی، اور دوسری ان کے ساتھ ہی تھی شام میں سارہ، وہ ان کی کزن بھی تھی، اور باقی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ان سے ہوئی ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام، اور پھر ان کے 12 بیٹے تھے۔ تو ابراہیم کا معنی یہ ہوتا ہے گروہ کثیر کا باپ، ان کے کافی بچے تھے، ایک یہ اپنے حقیقی بچوں کے لحاظ سے بھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو جو شرف قبولیت بخشا تھا، اس کی وجہ سے یہ پوری مذاہب جو ہیں ان کے بھی بڑے سمجھے جاتے ہیں ابراہیم۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کائنات میں وہ پہلی شخصیت ہیں جن سے یہ بال سفید ہونے شروع ہوئے، سر اور داڑھی کے بال جو ہیں یہ سفید ہونے شروع ہوئے ہیں۔ ان سے پہلے انسانوں کے بال سفید نہیں ہوتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک، چاہے کتنی لمبی عمر کیوں نہ ہو، 2000 سال 2500 سال، بال جو ہے وہ کالے ہی رہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام پہلی شخصیت ہیں جن کے بال سفید ہوئے۔ وہ خود پریشان ہو گئے تھے، یہ کیا ہو گیا، سمجھے کوئی بیماری آ گئی ہے یا تکلیف ہے، یہ اور تو کسی کے نہیں، میرے ہی ایسے ہوئے۔ تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر درخواست کی، یا اللہ یہ کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان کو بتایا ہے کہ یہ نور ہے، سفید بال جو ہیں یہ نور ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ سنا تو انہوں نے پھر دعا کی، باری تعالیٰ میرے نور کو بڑھا دے، تو جو ان کے بقایا تھے وہ بھی سب سفید ہو گئے، سفید۔ اسی وجہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک بھی ہے، بہت سی احادیث میں، کہ سفید بالوں والا آدمی جب خدا کے سامنے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے شرم کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من شاب شیبۃ فی الاسلام کانت لہ نورا یوم القیامہ، جس نے اپنا زمانہ اسلام کی حالت میں گزارا اور بال سفید کر دیے، پیدا ہوا اسلام پر کاربند تھا، جوانی میں سیاہ بال تھے، پھر بڑھاپے کے اندر آ کر سفید ہو گئے، زمانہ گزار دیا، تو آپ نے فرمایا کانت لہو نورا یوم القیامہ، قیامت والے دن یہ بال اس کے لیے نور ہوں گے، بڑے چمک رہے ہوں گے۔ تو یہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ تو ہم جو یہ مہمانی کرتے ہیں، مہمان آتے ہیں، ان کی تکریم کرتے ہیں، ان کو کھلاتے پلاتے ہیں، یہ بھی دنیا میں رائج نہیں تھا،
یہ سب سے پہلے اس کا طریقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا۔ قرآن نے اس کا ذکر کیا، هل أتاك حدیث ضیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما۔ جب قوم لوط پر عذاب دینے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام آئے تھے نوجوانوں کی شکل میں خوبصورت، تو ابراہیم علیہ السلام ان کو پہچان نہیں سکے تھے اور ان کے لیے بچھڑا ذبح کیا، انہوں نے نہیں کھایا۔ اس زمانے کا یہ دستور تھا کہ جو ہے دشمن نہیں کھاتے ہیں۔ تو وہ پریشان ہوئے، انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، ہم وہاں عذاب کے لیے آئے ہیں، ہم کھاتے پیتے نہیں ہیں۔ تو مہمانی کا طریقہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اکرم الضیف، مہمان کی عزت کرو۔ یہ سارے اصول ہمیں ملت ابراہیمیہ سے ملے ہیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جاری ہیں۔ یہ قربانی ہم کرتے ہیں سال کے بعد، یہ اصلاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا اصول ہے جو ہمیں عطا ہوا ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر جو قربانی کی جاتی ہے، یہ وہی یاد دلاتی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا اللہ کے حکم سے، تو اس کے بدلے میں جنت سے مینڈا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا۔ یہ بھی اسی کی یاد ہے۔ ہم مسلمان جو ختنہ کرتے ہیں، بچوں کا ختنہ ہوتا ہے، اس کا آغاز بھی ابراہیم علیہ السلام سے ہوا، پہلے نہیں کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑی عمر میں ہوا تھا، 80 سال کی عمر میں حکم ہوا کہ ختنہ کرو۔ انہوں نے قدوم کے مقام میں خود ہی اپنا ختنہ کیا ہے۔ تو یہ بھی دستور ہمیں وہاں سے ملا، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو ختنہ کرو، اس کا عقیقہ کرو۔ یہ ملت ابراہیمیہ کا اصول ہے۔ جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاقات کرتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں، جھپی لگاتے ہیں، یہ معانقہ کا طریقہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا، پہلے نہیں تھا۔ پہلے ویسے ہی جو دستور تھا اس کے مطابق کرتے تھے، لیکن ملنے ملانے میں کوئی دور سے آیا ہے، کوئی مہمان آیا تو اس کے ساتھ سینہ لگا کر ملنا، معانقہ کرنا، یہ بھی ہے۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ملنے کے اندر 3 طریقے بتائے ہیں۔ جب کوئی سفر سے دور سے آئے تو اس کے معانقے کے ساتھ میں مل سکتے ہیں، دونوں ہاتھوں کے ساتھ مصافحہ بھی کر سکتے ہیں اور السلام علیکم بھی کر سکتے ہیں، جو میسر ہو، مناسب ہو، اس طرح کر لینا چاہیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو متبنہ تھے حضرت زید بن حارثہ، وہ ایک دفعہ سفر سے واپس آئے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت 2 چادریں پہنی ہوئی تھیں، ایک اوپر ایک نیچے۔ آپ تیزی کے ساتھ دروازے کی طرف گئے اور آپ کی یہ چادر بھی جو ہے اوپر صحیح طرح نہیں تھی، اوپر والی جسم جو ہے اوپر والا حصہ جیسے احرام میں ننگا ہوتا ہے نا، اس طرح ننگا ہو رہا تھا۔ آپ دروازے میں جا کر ان کے ساتھ معانقہ کر کے ملے، سفر سے واپس آیا، صحیح سالم آیا۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام سے ہوا۔ اور بھی بہت سی باتیں ہیں، یہ ایک مستقل موضوع ہے جس پر کسی وقت تفصیل سے اللہ نے موقع دیا تو میں عرض کروں گا۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر کرنا مقصد ہے اور ٹائم بھی مختصر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی، رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، پروردگار مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ اس آیت کی تفسیر میں قرآن کریم کے بڑے مفسر امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے اپنے قرآن کریم کی تفسیر کبیر میں
یہ تفسیر لکھی ہے کہ یہاں حکم اور حکمت سے مراد نبوت نہیں ہے، وہ تو آپ کو پہلے ہی حاصل تھی۔ نبوت آپ کو ملی ہوئی تھی، تو یا حکمت سے مراد یہ قوت علمیہ اور نظریہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے یہ تکوینی معاملات کے اندر جو ہے وہ فراست نصیب فرمائے، لوگوں کے اندر کیا ہو رہا ہے، دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے اور کیا حالات ہیں، ان کا تجزیہ، اس کو قوت علمیہ اور نظریہ کہتے ہیں۔ وہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ پھر ساتھ ہی یہ بھی آپ نے دعا کی وَالْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دیں۔ یہ ہر مسلمان مرد اور خاتون کی یہ دعا ہونی چاہیے، یہ تمام انبیاء کی دعا رہی ہے۔ قرآن کریم میں بہت سے انبیاء کی اسی دعا کا ذکر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کا بھی ذکر ہے، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، مجھے اسلام کی حالت میں وفات دینا اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دینا۔ حالانکہ انبیاء سے نیک اور کوئی نہیں ہوتا، لیکن انبیاء میں مراتب ہیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے رسولوں میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، وہ اپنے سے بھی افضل کی رفاقت کو دعا کرتے رہتے ہیں کہ ہم انہیں کے ساتھ۔ تو تمام انبیاء میں سب سے افضل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو سابقہ تمام انبیاء کی یہ دعا رہی ہے کہ ہمیں صالحین سے ملا دینا۔ صالحین سے مراد وہی ہیں جو ان سے مطلب سب سے صالح بڑے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہر آدمی کو یہ دعا، مرد اور خاتون کو اپنی دعا میں شامل رکھنا چاہیے کہ اللہ حکمت بھی عطا فرمائے۔ حکمت سے مراد یہ ڈاکٹر اور یہ حکیم والی حکمت نہیں، اس کو عربی کے اندر طب کہتے ہیں، وہ تو ایک فن ہے جو عطا کیا۔ یہ دانائی ہے، جیسے حضرت لقمان کو رحمہ اللہ کو اللہ تبارک و تعالی نے دانائی عطا فرمائی تھی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو حکمت دانائی عطا فرمائی تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کی دانائی عطا فرمائی تھی، اور یہ دعا بھی انہوں نے فرمائی کہ نیک لوگوں کے ساتھ مجھے ملا دے۔ اور تیسری دعا آپ نے یہ فرمائی وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، پروردگار مجھے بنا دے سچائی کی زبان پچھلوں میں، جو میرے بعد آئیں، قیامت تک لوگ آئیں، ان میں میرا ذکر جو ہے وہ سچائی کے ساتھ ہو۔ اس میں دو باتیں سمجھنے والی ہیں، ایک یہ کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری موت کے بعد بھی میرا ذکر خیر جاری رہے، تو اس کو اپنے کام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کاموں کی طرح کرنے چاہیے، انبیاء کے کاموں کو اختیار کرنا چاہیے۔ اور انبیاء میں ہماری امت کے نبی جو ہیں وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری امت محمدیہ جو ہے اس کے اصول بھی ملت ابراہیمیہ کے اصول ہیں۔ تو اس کے لیے امام مالک رحمہ اللہ جو بڑے امام ہیں، مدینہ منورہ کے بڑے امام تھے، انہوں نے قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ اگر انسان کے اندر ریاکاری نہ ہو تو وہ یہ دعا کر سکتا ہے کہ پروردگار میری موت کے بعد میرا ذکر خیر جاری رکھنا۔ پھر وہ ایسے کام کرے جس میں ریاکاری نہ ہو اور خدا سے درخواست کرتا رہے۔ یہی وجہ ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اچھے کام کرتا ہے اس اللہ سب کی قدر کرتا ہے۔ میں آپ کو مثال کے طور پر بتا دوں، جو مومن اچھے کام کرتے ہیں ان کی اس دنیا کے اندر بھی قدر ہوتی ہے اور آخرت کے اندر بھی قدر ہوگی، اور جو کافر مشرک لوگ اچھائی کے کام، رفاہی کام اس دنیا کے اندر کرتے ہیں ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے اندر قدر کراتا ہے، آخرت کی قدر چونکہ ایمان کے ساتھ شرط ہے وہ وہاں نہیں ہوتی۔ شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی رحمہ اللہ جو فارسی کے بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب کریمہ میں ایک شعر کہا ہے فارسی میں، چون نو شیرواں کرد عدل اختیار، کنوں نام نکو ازو یادگار۔ نوشیروان ایک بادشاہ گزرا ہے جو مسلمان نہیں تھا، وہ دوسرے مذہب کا تھا، لیکن اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ اس نے عدل و انصاف قائم کیا۔ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا، زیادتی نہیں کی، عدل اور انصاف جو ہے اس کا بول بالا کیا، ہر ایک کو عدل اور انصاف پہنچایا۔ کہتے ہیں کہ جب نوشیروان نے عدل کو اختیار کیا تو اس کا نیک نام آج تک جو ہے لوگوں کی زبانوں پر جاری ہے۔ جب تک عدل اور انصاف ہوتا رہے گا نوشیروان کو بھی یاد کرتے رہیں گے لوگ۔ حاتم طائی جو ہیں وہ عیسائی تھے، انہوں نے سخاوت کی ہے، اور قیامت تک جب جہاں بھی سخاوت ہوگی حاتم طائی، وہ مثالوں میں بڑا حاتم طائی ہے بھائی، یہ نام یاد رہتا ہے، چلتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ دعا کی، پروردگار پچھلوں میں سچائی کی زبان میرے لیے جاری رکھ، مجھ سے بعد میں جو آئیں وہ میرا نام سچائی کے ساتھ لیں، وجعل لی لسان صدق، میرا ذکر خیر ان کے اندر جاری فرما دے۔ تو یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر تمام مذاہب میں ہے، کوئی مذہب نہیں چھوٹا ہوا، تمام ان کو جد الانبیاء کہتے ہیں، اپنا بزرگ مانتے ہیں۔ اور پھر چوتھی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمائی، وَجَعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور نعمتوں والی جنت کا مجھے وارثوں میں سے مجھے بنا دے۔ یہ بات یاد رکھیں، ان کے لیے تو پکا ہے وہ جنت میں جانے ہیں، نبی ہیں، لیکن خدا سے دعا کر رہے ہیں پھر بھی، کس لیے؟ اپنی امت کو سکھلانے کے لیے، قیامت تک کے لیے یہ طریقہ سکھلانے کے لیے کہ خدا سے بغاوت نہیں ہے، اس کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ دست سوال دراز کرتے رہے۔ نعمت والی جنت کے وارثوں میں سے مجھے بنا دے۔ اور پھر پانچویں دعا آپ نے یہ فرمائی، وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، پروردگار میرے باپ کو بخش دے کیونکہ وہ بڑے گمراہوں میں سے۔ میں نے بتایا ان کا باپ جو ہے وہ بڑا مشرک تھا، بت بناتا بھی تھا، بت بیچتا بھی تھا۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسی مسئلہ ایمان اور توحید پر گھر سے نکال دیا تھا۔ یہ بڑا سمجھنے والا ہے۔ ہماری امت کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے بھی کا بھی یہی حکم ہے کہ کافر اور مشرک کے لیے بخشش کی دعا نہیں ہے۔ بخشش کی دعا کا مستحق مومن ہے، چاہے وہ کتنا بھی گناہ گار کیوں نہ ہو، کبیرہ گناہ کا بھی مرتکب کیوں نہ ہو، اس کے لیے بخشش کی دعا کی جا سکتی، لیکن کافر کے لیے نہیں، مشرک کے لیے نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو دعا کی تھی، انہوں نے اپنے
والد سے ایک وعدہ کیا تھا، اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے یہ دعا کر دی، اور اس وقت اس کی ممانعت بھی نہیں تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں اس مسئلے کو بالکل واضح کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کو جب یہ یقین ہو گیا کہ یہ کافر اور مشرکی ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے برات کا اعلان کر دیا۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا تَبَيَّنَ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر واضح ہو گیا، ان کو یقین ہو گیا کہ یہ نہیں، یہ پکا ہے، اس پر مہر لگ چکی ہے، تو آپ نے ان سے برات کا اعلان کر دیا۔ گویا کہ بعد میں پھر ان کے لیے دعا نہیں کی، اللہ کی طرف سے ممانعت بھی آ گئی۔ تو مغفرت اور بخشش کی دعا کا مستحق صرف مومن ہے، مسلمان ہے، چاہے وہ کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ، کافر اور مشرک نہیں ہے۔ اس وجہ سے کافروں کے لیے بخشش کی دعا نہیں کرنی چاہیے، ان کے لیے ہدایت کی دعا کرنی چاہیے، اللہ ان کو سیدھے راستے پر لے آئے، یہ دعا کرنی چاہیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے دعا کی اور فرمایا وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، جس دن قبروں سے اٹھائے جائیں گے اس دن مجھے رسوا نہ کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ بھی اسی دعا سے متعلق ہے کہ قیامت والے دن کو یہ نہ کہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ جو ہے مشرک ہے، کافر ہے، یہ تو جہنم میں جا رہا ہے، مجھے رسوا نہ کر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت جو ہے وہ تو صرف مومنین کے لیے ہے، کافروں کے لیے نہیں ہے، یہ میرا پکا فیصلہ ہے، مشرکوں کے لیے نہیں۔ اور وہ آخرت کا دن جس دن اٹھیں گے سارے قبروں سے، حشر کا میدان، اس کا ایک تھوڑا سا نقشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بتایا ہے۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ، وہ دن ہے جس دن نہ انسان کا مال اس کو فائدہ دے گا، نہ اس کی اولاد اس کو فائدہ دے گی، کوئی فائدہ نہیں۔ ہر ایک نے اپنے اپنے اعمال کے مطابق وہاں اپنے عقیدے کا جواب دینا ہے، اپنے عمل کا جواب دینا۔ کفر اور اسلام، شرک اور توحید کے بارے میں ہر ایک نے اپنے نظریہ کا اور اپنے عمل کا جواب دینا ہے خدا۔ اس کے علاوہ جتنی بھی چھوٹی موٹی گناہ ہیں، کبیرہ گناہ ہیں، وہ بھی اللہ معاف کر دے گا۔ اس نے خود اعلان فرمایا کہ وہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کو میں نے نہیں بخشنا، اس کے علاوہ چاہے جو بھی ہو میں بخش دوں گا، معاف کر دوں گا۔ بڑے بڑے گناہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے گا، لیکن یہ نہیں۔ تو اس دن نہ مال اور نہ اولاد، بنون بیٹوں کو کہتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ اللہ نے اس کا نقشہ قرآن کریم میں دوسرے مقام پر بھی کھینچا ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، وامہ وابیہ، ماں باپ سے بھاگے گا، وصاحبتہ واخیہ، اپنی بیوی سے بھاگے گا، بھائی سے بھاگے گا، بیٹوں سے بھاگے گا۔ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، اس دن ہر ایک کے لیے ایک علیحدہ حالت ہوگی۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، روشن ہوں گے۔ ضاحکۃ مستبشرہ، وہ ہنسنے والے ہوں گے، خوش ہوں گے، یہ کامیاب لوگ ہیں۔ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، کچھ چہرے اس دن غبار آلود ہوں گے، وہ ناکام لوگوں کے ہوں گے۔ ترہقھا قطرہ، ان پر جو ہے ذلت چھائی ہوگی۔ یہ ہے، اس وجہ سے مال اور اولاد جو ہے
اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت سی جگہوں میں اچھائی بھی بیان فرمائی ہے اور برائی بھی بیان فرمائی ہے۔ اس لیے دعا کرتے رہنا چاہیے، مال ہو تو وہ فتنہ نہ ہو، اولاد ہو تو فتنہ نہ ہو۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ اس وجہ سے ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ مال دے تو حلال کا دے، اولاد دے تو فرما بردار دے، نیک دے، نہیں تو بہت بڑی آزمائش۔ اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی فرمایا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور اولاد جو ہے یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے۔ مال ہو تو انسان کے لیے زینت ہے، اور اولاد ہو تو اس کے لیے زینت ہے، خوشیاں ہیں، لیکن والباقیات الصالحات، لیکن باقی رہنے والی نیکیاں ہی ہیں، وہی ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا، یوم لا ينفع مال ولا بنون، وہ دن ہے جس دن مال اور اولاد فائدہ نہیں دے گا، الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ نجات کی کنجی اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمائی ہے، مگر وہ آدمی اللہ کی بارگاہ کے اندر سرخ روح ہوگا جو قلب سلیم کے ساتھ اس کے سامنے حاضر ہوگا، سلامتی والے دل کے ساتھ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومنین پل صراط سے گزریں گے تو اس پر مومنین کی ایک نشانی علامت بنائی ہے آپ نے، جیسے ہوتا ہے نا ایک نشانی ہوتی ہے کسی چیز کی، کوئی آواز ہو گئی، کوئی کپڑے پر ہوتی ہے، کوئی اس طرح۔ تو مومنین کی نشانی پل صراط سے گزرتے ہوئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی ہے کہ مومنین جب پل صراط سے گزریں گے تو وہ یہ دعا کر رہے ہوں گے، رب سلم رب سلم، اے اللہ سلامتی کے ساتھ گزار دے، اے اللہ سلامتی کے ساتھ گزار دے، یہاں سے گزر گئے تو کامیاب۔ تو قلب سلیم کے ساتھ جو اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش ہوگا، قلب دل کو کہتے ہیں، اور سلیم، قلب سلیم اسے کہتے ہیں جس دل کے اندر نیکیاں ہوں۔ میں بالکل اختصار کے ساتھ آپ کو عرض کر رہا ہوں، اس کی بڑی تفصیلات ہیں۔ جس دل کے اندر نیکیاں ہوں، موجود ہوں، اور جس دل کے اندر برائیاں موجود نہ ہوں، اس کو قلب سلیم کہتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ جو قلب سلیم وہی ہوگا جو انبیاء کے طریقے پر چلے گا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے گا، صحابہ اکرام کے طریقے پر چلے گا، شریعت کے طریقے پر چلے گا، اسلام کے طریقے پر چلے گا۔ لیکن جو اس طریقے سے ہٹے گا، کفر کے راستے پر چلے گا، شرک کے راستے پر چلے گا، وہ بدعات کے راستے پر چلے گا، خرافات کے راستے پر چلے گا، رسم اور رواج کے راستے پر چلے گا، برائیوں کے راستے پر چلے گا، وہ قلب سلیم کے ساتھ خدا کی بارگاہ کے اندر پیش نہیں ہوگا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قلب سلیم پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حافظ عثمان صاحب یہ مسئلہ پوچھ رہے ہیں، بھائی یہ دارالافتاء سے متعلق ہے، تفصیل طلب ہے، وہاں تشریف لائیں، آپ کا مسئلہ حل کیا جائے گا۔ فاریکس ٹریڈنگ اسلامی بروکر اکاؤنٹ کے ذریعے شرعاً جائز ہے، اس میں کرنسی اور سونا چاندی وغیرہ کے آن لائن شیئرز خریدے جاتے ہیں۔ بھائی اس کا سارا فارمولہ آپ کو لانا ہوگا دارالافتاء میں، وہ ہم پڑھیں گے اور اس کے بارے میں پھر آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ حافظ محمد فرقان صاحب کہہ رہے ہیں، جو شخص نماز جمعہ کے فرض پڑھتا ہے اور سنت ادا نہیں کرتا تو کیا اس شخص کی جمعہ کی نماز نہیں ہوتی؟ بھائی جمعہ کی پہلے سنتوں کو بھی سمجھ لینا چاہیے کتنی ہیں، عموماً لوگوں کو بسا اوقات پتہ نہیں ہوتا۔ سنت کی اہمیت کو بھی سمجھنا چاہیے۔ سنت اسے کہتے ہیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کام کیا ہے
اور اس کے کرنے کی آپ نے امت کو تلقین کی ہے۔ اس وجہ سے سنت کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ جو آدمی سنت کو معمولی سمجھتا ہے گویا کہ وہ دوسرے الفاظ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی قول کو یا فعل کو جو آپ نے کیا ہے یا تلقین اس کو کم سمجھتا ہے۔ یہ ایمان کے اندر کمزوری کی بات ہے، اس سے توبہ استغفار کرنا چاہیے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے، وہ اسی لیے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی نشانیوں میں سے یہ فرمایا ہے، من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ جب امت کے اندر فتنہ اور فساد کا دور ہوگا، اس زمانے کے اندر کوئی اگر میری ایک سنت پر عمل کرے گا اس کو 100 شہید کا اجر و ثواب ملے گا۔ سنت کی یہ اہمیت ہے۔ آج کل کا زمانہ فتنہ اور فساد کا زمانہ ہے، ہر طرف جو ہے کیا کہا جائے، خود ہمارے ملک کا حال جو ہوا ہے آپ کے سامنے ہے، ہر آدمی پریشان ہے مہنگائی کی وجہ سے بطور خاص۔ ایسے میں ایک سنت کو ادا کرنا بہت اجر و ثواب کا سبب۔ تو مسلمانوں کو تو اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس نے مسلمان بنایا اور پھر عبادت کی توفیق دی ہے۔ اگر فرض پڑھ رہے ہیں تو سنتیں پڑھنے میں بھی کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا، زیادہ سے زیادہ 5-7 منٹ زیادہ لگ جائیں گے، اس سے زیادہ تو نہیں لگتا۔ اس وجہ سے جن مسلمانوں پر جمعہ فرض ہے ان پر جمعے کی سنتیں بھی سنت مؤکدہ ہیں۔ سنت مؤکدہ انہیں کہتے ہیں جن کے ادا کرنے پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے، تاکیداً فرمایا کہ اس کو ادا کرو۔ تو جمعے سے پہلے 4 سنت مؤکدہ اور جمعے کی نماز کے بعد 6 سنت مؤکدہ، 2 اکٹھی اور 4 علیحدہ۔ چاہے 2 پہلے پڑھ لیں 4 بعد میں پڑھ لیں، چاہے 4 پہلے پڑھ لیں 2 بعد میں پڑھ لیں، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ 2 پہلے پڑھ لیں اور 4 بعد میں پڑھ لیں، یہ افضل طریقہ ہے۔ اس طرح سنت، باقی نوافل جو ہے انسان کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے، وہ نفل پڑھے یا نہ پڑھے، پڑھے گا تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھے تو نہیں۔ لیکن سنت جو ہے اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے اور اس طرح تحقیر ہوتی ہے۔ اپنی عادت بنانی چاہیے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی میری سنتوں کو زندہ کرے گا کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میری رفاقت اختیار کرے گا۔ یہ صاحب کہہ رہے ہیں سعید صاحب کے بیٹا غلط مقدمات میں ملوث ہے، اللہ آسانیاں پیدا فرمائے جی۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا بھائی عرفان علی بیمار ہے، ان کے لیے بھی اور ان کے علاوہ بھی جتنے مسلمان مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے جس قسم کی بیماری اور تکلیف کے اندر مبتلا ہیں، وباؤں کے اندر مبتلا ہیں، آج کل پھر پاکستان میں جو ہے وہ ڈینگی وائرس جو ہے اس نے بڑی تباہی پھیلائی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے اور ہم سب کو ان وباؤں اور بلاؤں سے محفوظ رکھے۔ جو وفات پا چکے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے، ہم سب کو دین حق کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان کے اوپر فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت۔